کبھی کبھی تاریخ ایک دن میں بدل جاتی ہے، ایک ایسا دن جو صدیوں کی غلامی کا خاتمہ کر دیتا ہے، ایک ایسا معرکہ جس نے صلیبی طاقت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں صلاح الدین ایوبی نے صرف جنگ نہیں لڑی بلکہ تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ میں اب یہ صلاح الدین ایوبی کی جو تاریخ بیان کر رہی ہوں، ایپیسوڈ نمبر 2، ایپیسوڈ نمبر 1 غالباً ہو چکا ہے۔ آپ لوگ جو ہے اس کو ضرور دیکھیے، بہت ہی انٹرسٹنگ اور نالج سے بھرپور ایپیسوڈ ہے وہ ایپیسوڈ نمبر 1۔ اب ہم ایپیسوڈ نمبر 2 کی طرف آگے بڑھیں گے، جس میں جو پوائنٹس میں بیان کروں گی وہ ہے بڑی جنگیں، یعنی خصوصاً حطین کا معرکہ، اور صلاح الدین کی زبردست فوجی حکمت عملی کے بارے میں گفتگو ہوگی، اور صلیبی طاقتوں کی شکست کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے۔ چلیے ہم چلتے ہیں اس داستان کے سب سے سنسنی خیز، فیصلہ کن اور تاریخی مرحلے پر۔ السلام علیکم ساتھیو۔ صلاح الدین ایوبی کی طاقت بڑھ رہی تھی اور یہی چیز صلیبوں کے لیے خطرہ بن چکی تھی، خاص طور پر ظالم صلیبی لیڈر رینالڈ آف چیٹلن۔ اس نے مسلمانوں کے قافلوں پر حملے کیے، حتیٰ کہ مکہ اور مدینہ کی طرف بڑھنے کی دھمکی بھی دی۔ رینالڈ کے ظلم نے معاہدے توڑ دیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، جنگ کو یقینی بنا دیا۔ اب صلاح الدین کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا، یعنی جنگ لازمی ہو چکی تھی۔ تو صلاح الدین نے کیا کیا؟ ایک عظیم لشکر تیار کیا اور متحد مسلم افواج کو جمع کیا اور ایمان سے بھرپور سپاہیوں کو متحد کیا، بہترین حکمت عملی اختیار کی۔ انہوں نے سپاہیوں کو صرف جنگ نہیں بلکہ جہاد کا جذبہ بھی دیا۔ معرکہ حطین کی طرف پیش قدمی، یہ تاریخی جنگ لڑی گئی۔ حطین سن 1187 عیسوی، یہ مقام پہاڑیوں اور خشک میدانوں پر مشتمل تھا، اور یہی جگہ جنگ کا فیصلہ کن میدان بنی۔ صلاح الدین نے دشمنوں کو براہ راست نہیں ٹکرایا، بلکہ اس نے کیا ایک شاندار حکمت عملی اختیار کی۔ پانی کے ذرائع پر قبضہ کر لیا، دشمن کو پیاسا کر دیا، اور انہیں ایسی حکمت اختیار کی کہ وہ لوگ تھک جائیں۔ یہ ایک زبردست اسٹریٹجی تھی۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو اس دوران گرمی بہت زیادہ تھی اور سپاہیوں کو پیاس کی شدت لگ رہی تھی اور تھکن بھی بہت ہو گئی تھی۔ صلیبی فوج کمزور ہو چکی تھی اور پھر مسلم لشکر نے حملہ کر دیا۔ یہ ایک زبردست معرکہ ثابت ہوا۔ ہر طرف تلواروں کی جھنکار، تیروں کی بارش اور جنگ کی آگ پھیل چکی تھی۔ صلاح الدین خود میدان میں موجود تھے، سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ یہ فیصلہ کن فتح کا موقع تھا۔ آخرکار وہ لمحہ آیا، صلیبی فوج شکست کھا گئی۔ یہ تاریخ کی ایک عظیم ترین فتح تھی۔ صلیبوں کا غرور ٹوٹ گیا، ان کی فوج تباہ ہو گئی، ان کے بڑے لیڈر گرفتار ہو گئے۔ اب صلاح الدین ایوبی کا حسن سلوک دیکھیے، وہ دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیے اور اپنے اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کیے۔ جب دشمن قیدی بنے تو صلاح الدین نے رحم کا مظاہرہ کیا ہے، سوائے ایک شخص کے، یعنی رینالڈ آف چیٹلن، جس نے مسلسل ظلم کیا تھا، اسے سزا دی گئی۔ باقی قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک بہتر رہا، رحم کا معاملہ کیے، عزت افزائی کیے۔ یہی وہ کردار تھا جس نے دشمنوں کو بھی متاثر کیا۔ معرکہ حطین کے بعد صلیبی طاقت ٹوٹ گئی۔ جنگ کے اثرات کی وجہ سے مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہو گیا، کئی علاقے آزاد ہو گئے۔ اب راستہ صاف ہو چکا تھا، بیت المقدس قریب تھا، اب صرف ایک خواب باقی تھا، یعنی بیت المقدس۔ صلاح الدین جانتے تھے اب وقت آ چکا ہے۔ حطین کے بعد ایک شہر فتح ہوتا گیا۔
صلیبی پسپا ہوتے گئے، مسلم طاقت بڑھتی گئی۔ یہ ایک طوفان تھا جو سب کچھ بدل رہا تھا۔ صلاح الدین نے ہمیں سکھایا جنگ صرف طاقت سے نہیں جیتی جاتی، حکمت، صبر اور ایمان ضروری ہے۔ اصل فتح کردار کی ہوتی ہے۔ ایک معرکہ جس نے تاریخ بدل دی، ایک فتح جس نے امت کو جگا دیا، اور اب وہ لمحہ قریب تھا جس کا انتظار صدیوں سے تھا، یعنی بیت المقدس کی آزادی۔ اب ہم آخری پڑاؤ کی طرف چلیں گے۔ بیت المقدس کی فتح سب سے جذباتی پہلو ہے۔ یہ عیسائیوں کے ساتھ تاریخی حسن سلوک اور دنیا کو حیران کر دینے والا کردار۔ اب ہم اس عظیم تاریخ کے سب سے جذباتی، سب سے سنہری اور سب سے یادگار مرحلے میں پہنچے ہیں۔ کبھی کبھی تاریخ ایک شہر کے گرد گھومتی ہے، ایک ایسا شہر جو صرف اینٹوں اور دیواروں کا نام نہیں بلکہ ایمان، عقیدے اور امت کی پہچان ہوتا ہے۔ صدیوں سے وہ شہر قید تھا، یعنی میرا اشارہ بیت المقدس کی طرف ہے۔ زنجیروں میں یہ شہر جکڑا ہوا ہے، اور پھر ایک اور مرد مومن آتا ہے، یعنی صلاح الدین ایوبی، اور تاریخ کا سب سے بڑا دروازہ کھول دیتا ہے، یعنی جیروسلم۔ یہ وہ شہر ہے جس کی اہمیت مسلمانوں کے لیے قبلہ اول کی ہے، انبیاء کی سرزمین ہے، یہ معراج النبی کی جگہ ہے، بہت ہی متبرک مقام ہے یہ۔ لیکن صلیبی جنگوں کے دوران یہ شہر مسلمانوں سے چھن چکا تھا۔ بیت المقدس کے قبضے کے بعد قتل و غارت گری، بے حرمتی، ظلم و ستم، مسلمان صدیوں سے اس درد کو دل میں لیے بیٹھے تھے۔ مارگہ حطین کے بعد صلاح الدین کے پاس موقع تھا۔ انہوں نے فوج کو دوبارہ منظم کیا، سپاہیوں میں روحانی جذبہ پیدا کیا، شہر کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ اب ہدف صرف ایک تھا، وہ کیا تھا؟ بیت المقدس کی آزادی۔ صلاح الدین نے شہر کا مکمل محاصرہ کیا، راستے بند کر دیے، کمک روک دی گئی، دشمن کو کمزور ہونے لگے۔ لیکن انہوں نے جلد بازی نہیں کی۔ رحم اور حکمت سے صلاح الدین کی خاص بات یہ رہی کہ بے جا خون ریزی نہیں کی، انتقام نہیں لیے، بلکہ صبر و تحمل سے کام لیا، حکمت کا مظاہرہ کیے اور انصاف سے کام لیے۔ آخر کار شہر کے اندر حالات خراب ہو گئے۔ صلیبی کمانڈر نے مذاکرات کی درخواست کی، یعنی یہ فیصلہ کن لمحہ تھا۔ صلاح الدین نے سختی کے بجائے بات چیت قبول کی، امن کا راستہ دیا اور انسانی ہمدردی دکھائی، یعنی وہ مذاکرات پر آمادہ ہو گئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ بدل رہی تھی۔ بالآخر فیصلہ ہوا اور بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے گا، الحمدللہ۔ جب یہ خبر شہر میں پھیلی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ یہ فتح کا دن تھا جب مسلمان بیت المقدس میں داخل ہوئے تو اذان کی آواز بلند ہوئی، سبحان اللہ، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، سجدوں میں شکر ادا کیا۔ تھوڑا سا تصور کیجئے، آپ لوگ تصور میں لائیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ کیسا لمحہ تھا، کیسے حالات پیدا ہوئے کہ لوگ جو ہے اپنے اللہ کے شکر گزار ہوئے۔ یہ صرف فتح نہیں تھی، یہ ایک دعا کی قبولیت تھی۔ جب شہر فتح ہوا تو صلاح الدین نے کیا کیا؟ کوئی انتقام نہیں لیا، کوئی قتل عام نہیں کیا، بلکہ عام لوگوں کو معاف کر دیا، عورتوں اور بچوں کو تحفظ دیا، عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یعنی آپ نے ایسا معاملہ، ایسا ماحول پیدا کیے کہ کسی کو بھی نقصان نہ پہنچے اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ تو اب دنیا کا رد عمل کیا تھا؟ دیکھیے، یہ فتح سن کر یورپ حیران رہ گیا، صلیبی دنیا ایک دم خاموش ہو گئی اور مسلمان خوشی سے جھوم اٹھے، سبحان اللہ۔
صلاح الدین نے دنیا کو ایک سبق دیا، ایک راہ دکھائی، اصل طاقت رحم میں ہے۔ یعنی یہ نتیجہ نکلا کہ ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اصل طاقت کس میں ہے؟ رحم میں ہے۔ فتح تلوار سے نہیں کردار سے ہوتی ہے، عدل ہی سب سے بڑی حکومت ہے۔ الحمدللہ۔ مسجد اقصیٰ کی آزادی، یہ وہ لمحہ تھا جب مسجد اقصیٰ دوبارہ مسلمانوں کے زیر سایہ آئی۔ صدیوں کا انتظار ختم ہوا، لیکن ایک شہر آزاد ہوا، لیکن اصل میں ایک دل آزاد ہوا۔ ایک امت نے سکھ کا سانس لیا، اور وہ امت محمدیہ ہے، اور تاریخ نے ایک عظیم سجدہ کیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ ایمان تلوار سے بڑا ہوتا ہے۔ یقیناً صلاح الدین ایوبی کی حکومت، عدل و انصاف، سادگی اور وفات، اور تاریخ کا انجام، یہ ہم اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس عظیم داستان کا آخری اور سب سے سبق آموز لمحہ ہے حکومت، عدل و انصاف، سادگی اور صلاح الدین ایوبی کی وفات اور تاریخ کے انجام پر روشنی ڈالتے ہوئے آگے بڑھیں گے ہم۔ تو جس وقت فتح حاصل ہوئی تو اس وقت جو ماحول تھا اس کی میں کچھ عکاسی کروں گی کہ تلواریں جو لڑ رہی تھیں وہ تھم چکی تھیں، اور بیت المقدس الحمدللہ امت محمدیہ کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ لیکن ایک سوال ابھی بھی باقی تھا، کیا وہ شخص جس نے تاریخ بدلی اپنی حکومت کو بھی ویسے ہی انصاف پر قائم رکھ سکا؟ یعنی تاریخ کون بدلے؟ صلاح الدین ایوبی نے۔ یہ ہے آخری پڑاؤ صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی کی حکومت مزید مضبوط ہو گئی تھی۔ ان کی سلطنت میں شامل تھے چند مقامات جو کون سے؟ دیکھیے، مصر، شام یعنی دمشق، اور حجاز کے بعض علاقے۔ لیکن ان کی حکومت کی اصل طاقت فوج نہیں بلکہ کیا تھا؟ عدل تھا۔ یعنی شروع سے وہ عدل و انصاف سے ہی اپنی حکومت کو قائم کیے اور ترقی دیے اور کامیابی حاصل کرتے رہے۔ صلاح الدین نے اپنی حکومت میں ایسا نظام قائم کیا جو تاریخ میں مثال بن گیا۔ ہر شخص قانون کے سامنے برابر ہے۔ یعنی وہ کچھ اصول بنائے، صلاح الدین ایوبی نے چند اصول عوام میں پیش کیے۔ تو پہلا اصول کیا ہے؟ دیکھیے، ہر شخص قانون کے سامنے برابر ہے، کسی امیر کو زیادہ رعایت نہیں دی جائے گی، اور غریب کے حقوق کو محفوظ رکھا جائے گا۔ تو وہ خود عدالتوں کی نگرانی کرتے تھے اور اکثر راتوں کو شکایتیں عوام کی سنتے تھے۔ صلاح الدین کہتے تھے اقتدار ایک امانت ہے، اور یہ حکومت کرنے کے لیے نہیں بلکہ خدمت کے لیے ہوتا ہے اقتدار۔ واقعی ہمیں ایک سبق اچھا مل رہا ہے ہم کو۔ جب ہمیں کوئی بڑا عہدہ مل جائے تو ہم اس کو ایک امانت سمجھنا چاہیے، نہ کہ یہ ہمارے لیے مل گیا بس ہم اس کو جیسا چاہے ویسا نظام قائم کریں گے، یہ سوچنا غلط ہے۔ بلکہ ہم کیا کریں گے؟ اس کو امانت سمجھ کے ہم اب وہ اقتدار کو ایمانداری سے چلائیں۔ اتنے بڑے سلطان ہونے کے باوجود بھی صلاح الدین ایوبی کے پاس کوئی شاہی ٹھاٹ تھا، نہ فضول خرچی تھی، نہ سونے چاندی کی وہ نمائش کرتے تھے، بلکہ بہت ہی سادگی سے ان کی زندگی گزری۔ یعنی بالکل سادہ لباس پہنتے تھے، اور کھانے میں بھی بہت ہی سادہ کھانا استعمال کرتے تھے، اور عام لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا یا باتیں کرنا آپ کا معمول تھا۔ ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ جب صلاح الدین ایوبی وفات کے قریب تھے تو ان کے پاس ذاتی مال بہت کم تھا، یہاں تک کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کفن خریدنے کے لیے بھی مکمل رقم موجود نہیں تھی۔ ذرا سوچئے اس آدمی کی سادگی، کاش
کہ ہمارے پاس آج بھی ایسے لوگ ایماندار رہیں تو ہمارا ملک کدھر سے کدھر ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے وفات کا وقت بھی قریب آ گیا، یعنی 1193 عیسوی میں دمشق میں یہ عظیم شخصیت دنیا سے رخصت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات سے پہلے وہ قرآن کی تلاوت سنتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے، اللہ سے ملاقات کی تیاری کرتے رہے۔ ان کے چہرے پر سکون تھا، جیسے ایک مسافر اپنی منزل پر پہنچ گیا ہو۔ جب خبر پھیلی کہ صلاح الدین ایوبی نہیں رہے تو پوری مسلم دنیا غمگین ہو گئی، دشمن بھی ان کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ یہ حقیقت تاریخ میں لکھی گئی کہ صلیبی بھی ان کی عدل و پرستی کے معترف تھے، دشمن بھی انہیں عزت دیتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد سلطنت کیا ہوئی؟ بکھر گئی، کیونکہ کوئی بھی ایسا جانباز نہیں تھا حکومت میں کہ صلاح الدین ایوبی کی طرح طاقتور حکومت کر سکے اور عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کر سکے۔ لہٰذا سلطنت بکھر گئی اور اتحاد کمزور ہوا اور مسلمان پھر دوبارہ کیا ہوئے؟ تقسیم ہونے لگے۔ لیکن ان کا کیا ہوا؟ مسلمان تو دوبارہ تقسیم ہو گئے، لیکن صلاح الدین ایوبی کا کردار ہمیشہ زندہ رہا۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ دولت نہیں، اقتدار نہیں، بلکہ کردار کیا ہے؟ اصل طاقت ہے۔ اصل حکمران کون ہوتا ہے؟ وہ جو انصاف کرے، جو انصاف کرتا ہے اصل حکمران ہے۔ وہ جو خدمت کرے وہ اصل حکمران ہے۔ وہ شہر جس کے لیے انہوں نے زندگی وقف کی، وہ کون سا شہر تھا؟ یروشلم۔ وہ آج بھی ان کی عظمت کی گواہی دیتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی ایک ایسا شخص جو دنیا میں آئے تھے، انہوں نے اپنی تاریخ کو بدل دی تھی۔ نہ ان کے پاس دولت تھی، نہ جدید ہتھیار تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے پاس صرف ایمان تھا، اور صرف عدل تھا، اور صرف سچائی تھی، اور آج بھی دنیا انہیں یاد کرتی ہے، ایک فاتح کے طور پر نہیں بلکہ ایک عظیم انسان کے طور پر آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج بھی ایسے باہمت سپاہی دنیا میں موجود ہیں جو ایمان و استقلال کے ساتھ قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان بہادر سپاہیوں کو ہمت اور طاقت عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ کا خاص نظر کرم ہو ان سپاہیوں پر، آمین۔ جانے سے پہلے ان بہادر جوانوں کے نام آپ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ اللہ حافظ۔